الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور قمری جنتری کے لحاظ سے
سن ہجری کے 9ویں مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد شریف کی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے شروع فرما دیتے تھے، اور اس مہینے کے استقبال کی تیاریاں 2 مہینے پہلے شروع فرما دیتے تھے۔ آج وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فنا ہونے والی زندگی میں ایک مرتبہ اور عطا فرما دیا۔ اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کرے اللہ کا کم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ خود سرکار فرما رہے ہیں کہ رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور آپ نے نسبت اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں 12 مہینے ہیں نا سال کے، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی ہے، رجب المرجب ہے، شعبان المعظم، سب عربوں نے رکھے ہیں، اپنی زبان عربی میں نام ہے سر۔ اس مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، پھر نسبت بھی اپنی طرف کر لی۔ اس لیے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا، آپ کو اس مہینے کا ملے گا، نام لے کے اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اپنی کلام کے لیے بھی اسی مہینے کو منتخب کیا، اسی لیے یہ اللہ کا مہینہ۔ اور پھر دیکھیے اس مہینے کی ہر ساتھ کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ کوئی مسلمان اگر اپنی بخشش اور مغفرت چاہے کسی گھڑی میں بھی، دن کی گھڑی ہو، رات کی ہو، صبح کی ہو، شام کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر ڈالتے۔ یہ رمضان، اس کے نام پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہی آپ کو اثر نظر آئے گا، گناہوں کو جلا دینے کا اثر۔ اس لیے کہ عربی میں رمضان بنا ہے رمز سے، را میم زوا۔ رمضان کا مادہ جو ہے، اصل اس کا جو ماخذ ہے، جہاں سے یہ بنا ہے، نکلا ہے، وہ رمز، جس کے معنی ہے جلا دینے کے، جلا کر راکھ کر دینے کے، کسی چیز کو ختم کر دینے کے۔ تو اس کا نام بھی رمضان اسی لیے رکھا گیا، فَإِنَّهَا تَرْمُزُ الذُّنُوبَ، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جلا کر راکھ کر ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اس لیے کہ اگلے آئندہ سال کی تو کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ پھر ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ سال تو بہت دور کی بات ہے، ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں کسی کے پاس۔ اس لیے بھی جتنا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ان لفظوں میں اگر شکر ادا کریں اللہ کا تو بجا ہوگا۔ فرمائے کہ شکر للہ کہ نہ مردے مور رسیدے بدوست
یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت نہیں دی، زندہ رکھا اور یہاں پہنچا دیا، اس مہینے میں پہنچا دیا۔ فرمائیں گے شکر للہ کہ نہ مردے رسیدیم بدوست، شکر للہ کہ نہ مردے رسیدیم بدوست، آفری باد بری ہمت مردانہ ماں۔ یا اللہ تیری اس توفیق پہ آفرین کہ تو نے ہمیں پھر ایک موقع دے دیا اپنے بخشش و مغفرت کروانے کا، اپنے اس مہمان مہینے میں زندہ رہنے کا، اس لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر یہ ملے گا، اور سرکار 2 مہینے پہلے سے اس کی انتظار کرتے تھے۔ ہم نے بھی دعائیں کی، یا اللہ تو نے ہماری دعا قبول کر کے پھر یہاں پہنچا دیا، اب ہمارے گناہ بھی ہم آپ معاف فرما دیں، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے ہم لیے پھرتے ہیں اور بڑی گھمنڈ ہے اس کے اوپر ہی۔ یاد رکھیے لوگ تو اس کو جو بیان کرتے ہیں نا بڑی ناپائیداری کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بڑی ناپائیدار۔ کسی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، یعنی ایک لمحے کی بھی خبر نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو سانس جا رہا ہے یہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں، باہر والا اندر، اندر والا باہر آئے گا یا نہیں، کسی کو ہی نہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کھڑے کھڑے ہی ختم ہو جاتے، بیٹھے بیٹھے ہی ختم ہو جاتے، کہتے اچھا بولا تھا جی، بس ایسے لیٹا اور گیا، وہ سانس کا ہی تو مسئلہ تھا، نہیں نکلا باہر، نہیں اندر گیا سانس۔ اور کسی شاعر نے تو اس کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے، جس پر آج ہم بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، بڑا غرور کرتے ہیں، اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کتنی بارش ہوئی، ہمارے ہاں بھی ہوئی، میں دیکھ رہا تھا پانی کا قطرہ گر رہا تھا نیچے اور بلبلا پھول جاتا تھا، وہ بلبلا بن جاتا تھا۔ کیوں؟ بھئی زمین پہ قدم رکھا اور پھول گئے تم، کیا وجہ ہے؟ وہ بھی کہتا ہے کہ میں بڑی بلندی سے آیا ہوں، میری اصل نسب جو ہے پاک صاف شفاف ہے، میرا اصل جو ہے نسب جو ہے حسب جو ہے اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہو اس سے غسل کر لے، کپڑے ناپاک ہو اس سے کپڑے دھو لے، پاک ہو جاتے ہیں۔ وضو جائز ہے، غسل جائز ہے، اس لیے کہ میری اصل پاک ہے۔ فرمائے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے تو پاک پانی نازل کیا۔ تو بھئی اگر پانی کا بلبلا اوپر سے نیچے آ کے پھولتا ہے تو اسے تو پھر بھی زیبا دیتا ہے، لائق ہے اس کے پھولے، مجھے اور آپ کو تو کسی طرح بھی یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اگر زمین پر قدم رکھیں تو اکڑ کر چلے، اس لیے کہ انسان کی تو اصل بھی ناپاک ہے۔ انسان کی اصل وہ پانی ہے کہ اگر جسم کو لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، پھر کائے کا گھمنڈ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر، ہمیں مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہے، فرمائے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے جو تیرا رب کریم ہے، بڑا مہربان رب ہے، اس سے کس چیز نے تجھے غافل کیا ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے کہ اس کے حکم کو پاؤں تلے روندا ہے تو؟ اب دیکھو رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے،
اور اللہ نے اس میں حکم دیا ہے ہمیں، دن کی عبادت کا الگ حکم دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ کوئی مسلمان عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، مقیم بھی اپنے گھر میں ہے، اپنے وطن میں ہے، روزہ فرض ہے اس کے اوپر لگنا، لیکن ہم دھجیاں اڑائیں گے اس کی، طرح طرح سے ہیلے بہانوں سے پامال کریں گے اللہ کے حکم۔ رات کی عبادت بھی اللہ ہی نے قرار دی ہے، قیام اللیل جو آپ تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دن کی عبادت کو فرض بنایا اور رات کی عبادت کو بڑے ثواب کا بنایا۔ تراویح بھی اللہ کا حکم ہے، قیام اللیل اس کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں وہ تراویح ہو گئی کہ ہم آرام بھی کرتے ہیں بیچ میں۔ اللہ والے تو ساری رات گزار دیتے تھے، ساری رات، وہی ان کی تراویح، وہی ان کا تہجد، وہی ان کا قیام اللیل، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے سہولت رکھ دی کہ ہم تراویح پڑھ کے بھی قیام اللیل میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے کو اللہ کا انعام سمجھو اور غنیمت والا انعام سمجھو کہ پتہ نہیں پھر ملے کہ نہ ملے، اور اگر اس کا قدر کرو گے تو اللہ اس جیسے 20 انعام دیں گے، پھر اور بھی رمضان مل جائیں گے۔ ناقدری کریں گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ فرمائے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکریہ میرا ادا کرو گے، میرا قانون ہے، میں اور زیادہ نوازوں گا۔ تم اس رمضان کی قدر کرو، احترام کرو، اس کے اعمال جو اللہ نے فرض اور سنت قرار دیا ہمارے لیے اس کا اہتمام کرو، تو دیکھو اللہ اس جیسے تمہیں 10 رمضان دیں گے۔ اور اگر اس کی بے احترامی بے اکرامی کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ سخت ہے، چاہے اوپر سے پکڑے، چاہے نیچے سے پکڑے، چاہے درمیان میں سے پکڑ لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے تو ہماری اس ناپائیدار زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی۔ فرمایا کہ حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر۔ یہ جو بلبلہ ہے یہ بھی زندگی کی بڑی تمنائیں، بڑی آرزویں، بڑی خواہشات لے کر بڑی بلندی سے آتا ہے، زمین پر قدم رکھتا ہے، پھول جاتا ہے، لیکن بھائی ایک ہوا کا معمولی سا جھونکا لگتا ہے، پھٹ جاتا ہے دڑم سے، آنکھ سامنے ہی تمہارے دیکھتے دیکھتے ہی پھٹ جائے گا۔ یہی انسان کا حال ہے۔ فرمایا کہ حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، بشر اس زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کتنے مغرور، کتنا گمان، غرور یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا۔ جس نے پیدا کیا، جس نے جان دیا ہمیں، جس نے جسم دیا، جس نے صحت و تندرستی دی، جس نے یہ مہینہ دیا، تو بھائی ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، مہمان ہے ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں۔ مہمان، اپنے مہمان کا جو احترام کرتے ہو کم از کم اتنا تو احترام اکرام کر لو، اس کا کرنا تو زیادہ چاہیے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں بھی اس کی بے اکرامی ہوگی، بے احترامی ہوگی، بازاروں میں بھی ہوگی، مارکیٹوں میں بھی ہوگی، دفتروں میں بھی ہوگی، پتہ محلے کے محلوں میں ہوگی، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا مہمان آیا ہے یا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے اس مہینے میں عبادت کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اس کے روزوں کا کیا اجر و ثواب ہے، تو میری امت کے لوگ تمنا کریں کہ یا اللہ سارا سال رمضان رہے، سارا سال۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سارا سال روزے رکھنا کار دارد ہے،
ایک مہینے نہیں رکھتے ہم تو، لیکن اللہ کے نبی یہ فرما رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ میں کتنا خوش ہوتا ہوں، کیا اس کا صلہ اجر دیتا ہوں میں، تو تم تمنا کرو کہ اللہ سارا سال ہم رمضان عطا فرما، روزے رکھیں گے ہم. لیکن یہ تو آزمائش ہے نا، امتحان ہے، امتحان گاہ میں بیٹھے ہم، دنیا دار الامتحان ہے. اللہ نے ایسے نہیں بیکار پیدا کیا ہمیں آپ کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، شہر اللہ، حضور فرما رہے ہیں کہ شہر عظیم مبارک، اللہ کا مہینہ بھی ہے اور بڑی عظمت والا، کیونکہ اللہ خود عظمت والے ہیں. جب نسبت ہی اللہ کی طرف ہوگی تو عظمت آئے گی اس کے اندر، برکت بھی آئے گی اس کے اندر، رحمت بھی آئے گی اس کے اندر. اس لیے رحمت کا مہینہ بھی ہے. اولہ رحمہ، پورا عشرہ اس کا سراپا رحمت ہی رحمت، اور درمیان والا بخشش و مغفرت، آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ. فرماتے ہیں کہ اس میں ایک رات بھی ہے، فیہ لیلہ خیر من الف شہر، ایک ایسی رات بھی اللہ نے اسی مہینے میں رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر پتہ نہیں کتنی بڑھ کر ہے، یہ کوئی حد نہیں اس کی. فرمایا کہ اس کے دن کی عبادت کو اللہ نے فرض قرار دیا، روزے کو، اور رات کی عبادت کو بہت بڑی ثواب کا عبادت قرار دیا. اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں، یہ حضور تقریر کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی رمضان سے ایک دن پہلے لوگوں کا ذہن سازی فرما رہے ہیں تاکہ اس مہینے کی پورا احترام کرے، اس کی عبادات کا اہتمام کرے. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر دیکھو، تمہیں اس مہینے کے اندر جگہ جگہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ سٹال پہ چلے جاؤ گے بخشش ہو جائے گی، اس سٹال پہ چلے جاؤ گے بخشش ہو جائے گی، ادھر آؤ گے یہ کام کرو گے بخشش مغفرت ہو جائے گی، وہ کام کرو گے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اللہ دے دے. جگہ جگہ سٹال لگے ہوئے اس مہینے کے اندر. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے مارکیٹوں میں سٹال لگے ہوتے ہیں، سیل لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ سیل کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیل کا، بخشش کے، مغفرت کے سیل کا، اللہ کو راضی کرنے کے سیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفلی عبادت بھی کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں فرض عبادت کرتا ہے. فرض کا درجہ بہت بڑا ہے. یہ جو ابھی فرض پڑھیں گے نا 2 رکعت جمعے کے، آپ 1000 نفل بھی پڑھتے رہیں، لیکن اس کا درجہ پھر بھی 1000 نفلوں سے بھی بڑھ کر ہوگا. اس لیے بھائی فرضوں کے بعد دعا مانگنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور قبولیت کا وقت ہے فرضوں کے بعد. بعض لوگ تو بھاگتے ہیں نا، سلام پھیرتے ساری بھاگنے، بلکہ نماز کے اندر ہی ان کا خیال ہوتا ہے جیسے سلام پھیرے تو ہم نکلے، کوئی پیچھے سے نیت نہ باندھ لے، پھر ہم پنجرے میں بند ہو جائیں گے، پھر انتظار کرنا موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ فرضوں کے بعد دعا مانگنا جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. نہیں، نہ اٹھاؤ ہاتھ، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے بھی مانگتے تھے، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی مانگتے تھے. کچھ دیر بیٹھو، کم از کم عادت بناؤ 2 منٹ بیٹھ کے دعا مانگنے کی، پھر جاؤ گھر میں، دکان پہ جاؤ، جہاں مرضی جاؤ. دیکھو کتنا لطف آئے گا اور کتنی پریشانیاں تمہاری دور ہوں گی. اس سے تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ سائنٹیفک بات کر رہا ہوں میں. سائنٹیفک اسی کہتے ہیں نا جس سے سائنس مشاہدے سے ثابت ہو جائے، سائنس اس کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ نماز سلام پھرتے ساتھ مت بھاگو.
2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے 1.5 منٹ بیٹھ جاؤ, 1.5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے 1 منٹ بیٹھو اسی ارادے سے کہ میں نے بھاگنا نہیں ہے, آرام سے جاؤں گا, وقار سے جاؤں گا, اللہ کے گھر سے جا رہا ہوں, اللہ کے دربار سے جا رہا ہوں. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, رضا حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, رضا حاصل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا, آپ کو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ بناتے ہیں, آپ سے گناہ ہوتے رہیں گے, اللہ آپ کو معافی کی توفیق بھی دیتے رہیں گے, قبول بھی کرتے رہیں گے. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر دیکھو ایک نیا سٹال, ایک فرض عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہو گے تو ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے تم نے, 70 فرض. یہ جمعہ کے 2 فرض پڑھو گے نا, ایسے سمجھو اس پورے سال میں جو 70 جمعے پڑھے تم نے, اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اس مہینے کے فرض ادا, 2 فرض ادا کر. اسی طرح ظہر عصر مغرب عشاء کے فرض ہے اس مہینے کے, 70 فرضوں سے بھی زیادہ. اور بھئی آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے کے اندر یہ شہر اللہ ہے نا, شہر اللہ کا معنی اللہ کا مہینہ, مہینے سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں, سب اللہ نے پیدا کیے, لیکن جس چیز کی نسبت اللہ اپنی طرف کر لینا اس میں عظمت آ جاتی ہے, وہ ایک خاص تجلیات الہیہ کا مرکز بن جاتا ہے. دیکھو یہ جہاں ہم آپ بیٹھیں یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے, اس شہر میں بہت سارے گھر ہیں, مسجدیں بہت سارے اللہ کے گھر ہیں, لیکن ایک مکہ المکرمہ میں فرمائے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, سب سے پہلا گھر جو اللہ نے برکت والا بنایا, ہدایت والا سارے لوگوں کے, انسانیت کے لیے, وہ مکے میں ہے. اس وقت نام اس کا بکہ تھا جب وہاں بنایا گیا تھا, مکہ سے مکہ بن گیا, مکہ المکرمہ احترام سے کہتے ہیں. فرمائے گئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, سارے جہان کے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا سرچشمہ, مرکز, ماوا, ملجا ہے. اس گھر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے, بیت اللہ. کیوں؟ رحمتیں تو یہاں بھی نازل ہو رہی ہیں, لیکن جو رحمت الہی, تجلیات الہی وہاں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں, وہ روئے زمین کے کسی خطے پہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سارے مہینے میں جب بھی تم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے رحمت متوجہ ہوگی. جب بھی تم ایک بالشت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ ایک بازو متوجہ ہوتے ہیں آپ کی طرف. تم ایک بازو متوجہ ہوں گے, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوری 2 بازوؤں سے بھی زیادہ آپ اس کی رحمت متوجہ ہوگی. آپ چل کر اللہ کی طرف آئیں گے, اللہ دوڑ کر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی. لیکن اس مہینے کے اندر جو تجلیات الہیہ, رحمت خدا بندی کی جو موسلا دھار بارش اس مہینے میں ہوتی, کسی مہینے میں نہیں ہے. یہ بھی میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, مشاہدے سے ثابت ہے. آپ بھی مشاہدہ کر لیں, اسی مہینے میں کر لیں, جو پہلے نہیں ہوا آج ہی کر لیں. ایسے ایسے لوگ آپ کو آج نظر آئیں گے ساری زندگی مسجد میں نہیں گھسے ہوں گے. یہ اس کی رحمت ہی کی برکت ہے کہ وہ کھینچ کے لے آئی ان کو. نہیں سجدہ کرنا آتا ہوگا, نہیں قیام کرنا آتا ہوگا, کھڑے ہو کے ادھر ادھر جھانک بھی رہے ہوں گے, لیکن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. ایسے ایسے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے رمضان کے مہینے میں, 11 مہینے میں. ان کی کہیں شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی ہم نے پورے شہر کے اندر. یہ مشاہدہ ہے ہمارا, اسی کو سائنس کہتے ہیں. یہ سائنٹیفک بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اس مہینے. اور جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دے رکھی ہیں, کھلی ہے,
وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ کی اس رحمت کو اور مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کے فیوض سے، برکات سے، رحمتوں سے۔ ہاں، جن کی دل کی آنکھ ہی بند ہے وہ اپنے کورے باطنی کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا چمگادڑ کو، دن میں اسے کچھ نہیں نظر آتا، حالانکہ روشنی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سارے پرندے دیکھتے ہیں، لیکن چمگادڑ کو نظر نہیں ہے، چام چڑک جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو نہیں نظر آتا۔ وہ اب آ جائے گی تو کبھی اس پنکھے میں لگے گی، کبھی اس پنکھے میں، کبھی اس دیوار پہ، کبھی اس دیوار پہ، ہلاک ہو جائے گی۔ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ سورج کا قصور ہے کہ اس کی روشنی تھوڑی ہے، یا اس کی روشنی نہیں ہے، یا اس کی اپنی آنکھوں کا قصور ہے؟ صحیح کہا کسی نے، فرمائے کہ گر نبینت بروز شپرا چشم، اگر دن کے روشنی میں چمگادڑ کو، شپرا چشم آپ چمگادڑ کو کہتے ہیں، اسے نظر نہیں آتا تو کس کا قصور؟ فرمائے کہ گر نبینت بروز شپرا چشم، گر نبینت بروز شپرا چشم، چشمہ آفتاب را چے گناہ۔ اس میں آفتاب کا، سورج کا کیا گناہ ہے جب اس کی اپنی آنکھوں کے اندر ہی بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر آج اس مہینے میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی تو بھائی اللہ کی رحمت کا کوئی قصور نہیں، تو موسلادھار بارش کی طرح ہو رہی۔ ہماری آنکھیں، دل کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو۔ علامہ اقبال نے یہی دعا سکھائی ہے، فرمائے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس نور کی تو بڑی فکر کرتے ہیں ہم، تھوڑا سا کنکر پڑ جائے تو فوراً آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو جائے لاکھوں روپے لگوا کے سرجری کرواتے ہیں، نئی آنکھ ڈلوا لیتے ہیں۔ لیکن بھئی اس کا بھی کبھی آپ نے فکر کیا؟ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں گھر بیٹھے آپ کی اصلاح ہوگی۔ اس مہینے کے اعمال کرو، کسی پیر کے پاس، کسی مرشد کے پاس، کسی استاد کے پاس، کسی خانقاہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مہینہ خود خانقاہ ہے، یہ مہینہ خود آپ کا ہسپتال ہے۔ اس میں آپ کو مفت دوائی ملے گی، مفت میڈیسن ملے گی، مفت انجیکشن لگیں گے۔ روزہ رکھو تو اصلاح ہوگی، تراویح پڑھو گے تو اصلاح ہوگی، اعتکاف بیٹھو گے تو اصلاح ہوگی، شب قدر میں جاگو گے تو وہ اللہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ یہی تو چاہتے ہیں ہم کہ ہماری آنکھیں کھلے۔ تو بھئی خلاصہ تو یہی ہے آج کے اس واعظ کا، جو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس کا احترام پورا کرو، گھروں میں بھی جاؤ، جو وہ اس قسم کے آلات و لہو و لعب ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھ، بند کر کے رکھ دو، بکسے میں بند کر دو، کسی الگ کوٹھڑی میں اس کو ڈال دو۔ پورا مہینہ عہد کرو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا۔ راضی کیا ہو؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کو راضی کرنا۔ اس مہینے کی عبادات کا اہتمام کرو، اگر روزہ فرض ہے تو فرض ادا کرو، اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اس مہینے میں تو زکوٰۃ ادا کرو، جمعہ فرض ہے، ظہر فرض ہے تو وہ نمازوں کا اہتمام کر لو۔ اور بھئی ایک اور اس مہینے میں نیکی سرکار نے فرمائی، وہ بھی سٹال ہے سمجھو، بخشش کی، کہ کسی روزے دار کا اگر تم روزہ افطار کرا دو گے تو تمہارے سارے گناہ بھی اللہ معاف کرے گا، اور پھر جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی تمہارے ہاتھ میں دے گا۔ پھر جتنا ثواب اللہ نے اس کو دیا ہے جس کو آپ روزہ کھلوا رہے ہیں، اتنا ثواب آپ کو بھی دیں گے، اس کے ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے۔ جب یہ بیان کیا تو صحابہ نے بعد میں فارغ ہونے کے بعد کہ یا رسول اللہ
ہم میں تو اتنی سخت نہیں ہے، اتنی معاشی حالت ہماری بہتر نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار کروائیں، کیونکہ وہ ابتدائی دور تھا، مسلمانوں کی معاشی حالت ناگفتہ بے تھی اس وقت۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سہولت دے دی، فرمایا میں نے یہ کب کہا کہ اسے پیٹ بھر کے کھلاؤ، نہیں، ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروا دو گے وہی ثواب ملے گا، ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دو گے تو پورا ثواب ملے گا۔ لسی دودھ کی لسی ہو، دہی کی لسی ہو، اس کی لسی سے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ کھلوا دو، اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیں گے، پوری بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ اتنا سستا، یہ ہے سیل، اس کو سیل کہتے ہیں کہ ایک گھونٹ پہ بخشش ہو رہی ہے، ایک کھجور پہ مغفرت ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک اور اسی مہینے میں فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرو، مدد کرو ان کی۔ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ اللہ جنت دیں گے۔ دیکھو یہ ایک نیا سٹال لگا دے کہ اگر اس میں کوئی گالی دے، کوئی لڑائی کرنا چاہے، کوئی گاہک سخت مزاج آ جائے، صبر کر لو اور کہو بھی میرا تو روزہ ہے، بس اتنی بات کہہ دو، اس سے بھی اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اس سے بھی جنت مل جائے گی، اس سے بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی، صبر کرنے سے، غمخواری کرنے سے۔ پھر ایک اور سٹال بتایا، فرمایا کہ جو تمہارے ملازمین ہیں، ملازم، پہلے غلاموں کا دور ہوتا تھا، آج ملازموں کا دور ہے۔ آپ کے ماتحت دکان پہ کوئی کام کرتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، گھر میں ماسیاں کام کرتی ہیں، رمضان کی وجہ سے یہ نا زیادہ کام نہ لو، انہیں ہلکا کرو، کچھ کم کام لو، ان کی چھٹی جلدی کرو، کہو کہ چلو یہ کام بعد میں کر لیں گے، رمضان کے بعد کر لینا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ملازموں کو ہلکا کر دینے سے، ان کے فرائض میں کچھ کمی کر دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی جگہ جگہ کتنی نیکیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں، بھائی گھر بیٹھے، دکان پہ بیٹھے تم یہ سارا کام کر سکتے ہو، اس کے لیے کہیں جانے کی، کسی مکتب مدرسے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو گھر بیٹھے دکان پہ بیٹھے بیٹھے راضی اور خوش کر سکتے ہو۔ روزہ تو ہو گئی آپ کا، روزے سے۔ اور پھر دیکھو آخر میں، اسی بعض کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو، یہ اس حدیث کے اندر ہے، اور حدیثوں میں بھی آپ نے اور وظائف بھی بتائے ہیں۔ اس حدیث کے اندر فرمایا 4 کام اس مہینے کے اندر کثرت سے کرو۔ 2 کام تو ایسے ہیں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور 2 کام ایسے ہیں جس سے تمہیں چارہ ہی نہیں، تمہارا گزارا ہی نہیں اس کے بغیر۔ اللہ کو راضی کرنے والے 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو۔ اب اس کے لیے آپ کو نہ وضو کی ضرورت، نہ قبلہ روح ہونے کی ضرورت، گاہک نہیں آیا دکان پہ، بیٹھے بیٹھے ہی تم یہ پڑھ سکتے ہو، اس سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا خاص سبق عطا فرمائے، خاص وظیفہ دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ القاء ہوا، وحی ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کیا گئی۔ یہ تو ہر نبی کو اللہ نے تعلیم دی اس کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تو خاص آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، خاص عمل بتاؤ مجھے کوئی، یہ تو سب کرتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے میرے سوا، اللہ کے سوا، اور 7 زمین جو کچھ اس کے اندر ہے، ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دے اور لا الہ الا اللہ دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھ دے، یہ پلڑا جھک جائے گا پھر بھی اور وہ اوپر اٹھ جائے گا، اتنا وزنی ہے یہ۔
اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ ہر نبی کو تعلیم دی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کسی کو محمد رسول اللہ، کسی کو عیسیٰ روح اللہ، کسی کو موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. تو ایک تو اس کلمے کی کثرت کرو، کبھی کبھی پورا بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا فرمایا استغفار کرو، استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جو چیز اللہ کے ہاں قیمتی ہوتی ہے نا اس کو اللہ عام کر دیتے ہیں. یہ دیکھو نا آکسیجن جو ہے کتنی عام ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے کتنی قیمتی ہے. ہمیں نہ اندر آکسیجن ملے ڈیتھ ہو جائے، موت واقع ہو، اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ نے کتنی عام کر دی. لا الہ الا اللہ استغفار کتنا آسان کر دیا اللہ نے. کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی کہ قبلہ روح ہو، با وضو ہو اور مسجد میں آ کر پڑھو اور یکسو ہو کر پڑھو. نہیں، پڑھتے رہو، اپنا کام بھی کرتے رہو. کسی وقت یکسو ہو کے بھی پڑھو، اس کا اور مزہ لطف ہے. مسجد میں آ جائے، وقت مل جائے تو یہاں قبلہ روح بھی ہو جاؤ گے، با وضو بھی ہو جاؤ گے، یکسو بھی ہو گے، یہاں آ کے پڑھ لو، دکان پہ بھی پڑھتے رہو. تو استغفار اور لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، اس کی کثرت. اور دو چیزیں جو میرے اور آپ کے لیے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. فرمایا کہ جنت کی دعا کرو، وہ اللہ کے دیدار کا مقام ہے، اللہ کے قرب کا مقام ہے، اللہ راضی ہوتا ہے جنت. اللہم انی اسألک الجنہ. اور جہنم سے پناہ مانگو، اللہ کی ناراضگی کا مقام، غضب کا مقام. تو یہ دعا بڑی آسان مختصر سی ہے. تو یہ وظیفہ ہے اس مہینے کا کثرت سے کرنے کا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی پیر بزرگ کا نہیں بتا رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. آخر دعوانا